بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کا مختصر تذکرہ کیا جائے اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے کیا ہمارا ملک واقعی ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے؟ کیا ہم اپنے ملک میں آزادی سے سانسیں لے رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ہمارے ملک کو اس وقت آزاد جمہوری ملک جس میں سب کے حقوق یکساں اور برابر حاصل ہوتے ہیں کہے جانے کا حق ہے؟ کیا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کے مصداق ساروں کو جینے، زندہ رہنے، ہر ایک کو اپنے مذہب اور عمل پر قائم و دائم رکھنے کا پورا حق دیا جا رہا ہے؟ علماء نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا، مختلف طریقوں سے ملک کی آزادی کی جد و جہد میں حصہ ڈالا۔ روحانی رہنماؤں علماء کرام نے قوم کے لیے بے لوث خدمت اور قربانی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آزادی پسندوں کی روحانی مدد اور حوصلہ افزائی کی۔ برطانوی حکومت کے خلاف فتوے بہت سے علماء نے برطانوی حکومت کے غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اور مسلمانوں سے آزادی کی جد و جہد میں حصہ لینے کے لیے فتوے جاری کیے۔ قوم پرست تحریکوں کی حمایت مولانا آزاد، مولانا محمود حسن اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے علماء نے قوم پرست تحریکوں کی فعال حمایت کی اور مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو جیسے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ رائے عامہ کو متحرک کرنا علماء نے برطانوی راج کے خلاف رائے عامہ کو متحرک کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے خطبات اور تقاریر کی جن لوگوں کو تحریک آزادی میں شامل ہونے کی ترغیب ملی۔ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار سید احمد خان کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے، ہندو اور مسلمان دونوں اس کی دونوں آنکھیں ہیں، ان میں سے اگر ایک آنکھ بھی خراب ہو جائے دلہن کی خوبصورتی غارت ہو جائے گی۔ ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینا مولانا آزاد اور مولانا مدنی جیسے علماء نے آزادی کی مشترکہ مقصد پر زور دیتے ہوئے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کے لیے انتھک محنت کی۔ انڈین نیشنل کانگریس میں شراکت کچھ علماء جیسے مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس میں کلیدی عہدوں پر فائز رہے، جنہوں نے پارٹی کی پالیسیوں اور حکمت عملیوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں علماء کرام کی شراکتیں ملک کی آزادی کے تئیں ان کی وابستگی اور ملک کی تاریخ کی تشکیل میں ان کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر قد آور شخصیتوں اور ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانی سمندر کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ولولہ انگیز خطاب میں فرمایا تھا کہ ہم ملک کے مالی اور چمن آرا ہیں، اس ملک کو سنوارنے میں اپنی پوری توانائی اور بہترین صلاحیتیں صرف کی ہیں۔ اسی صورت میں فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم اس ملک کو تاراج ہوتے، اس کا نقشہ بگڑتے یا اس کا کوئی نقصان ہوتے گوارا نہیں کر سکتے۔ خاک وطن کا ہر ذرہ ہم کو عزیز ہے، اس کی پوری تاریخ اور یہاں کے آثار و مشاہد ہماری عظمت پارینہ کا شاہد عدل ہے۔ تاج محل کا حسن، قطب مینار کی بلندی، جامع مسجد کی گواہ ہے کہ جس طرح نظر ڈال کر دیکھیں گے ہر موڑ پر ہر طرح ہم نے مادر وطن کی حفاظت اور قربانی پیش کر کے اس کی شان و شوکت میں اضافہ کیا ہے۔ کیا تاریخ ان عظیم کارناموں کو فراموش کر سکتی ہے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اکابرین کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔